یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ میں لائف ہاؤس کی اس عبادت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس موقع کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں کہ ہم مل کر خدا کے کلام کے بارے میں غور کر سکیں، سیکھ سکیں۔ جی ہاں، آپ سب جانتے ہیں ان دنوں میں ایک خوبصورت فضا ہے۔ دسمبر اور کرسمس یہ مسیحی ایمانداروں کے لیے بے حد خوشی اور شادمانی کا باعث ہے، اور نہ صرف مسیحی ایمانداروں کے لیے بلکہ غیر مسیحیوں کے لیے بھی یہ فرق طریقوں سے خوشی اور شادمانی کا باعث ہے۔ لیکن یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ یہ خوشی دو طرح کی ہے، ایک حقیقی خوشی ہے اور ایک عارضی اور وقتی اور ایک عام خوشی کی طرح ہے۔ ہم اسے کس طرح منا رہے ہیں، ہم اسے کس طرح سے واقف ہیں، ہم آج کچھ دیر کے لیے اس موقع پر کلام میں سے غور کریں گے۔ انگلش کا ایک لفظ جوائے ہے جو خوشی اور شادمانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک اور لفظ ہے ہیپی جو ہم خوشی اور شادمانی کے وقت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ان دونوں میں بنیادی طور پر فرق ہے۔ ہیپی یہ وقت ہے جو عام خوشی ہے اور جو بس شاید بار بار حاصل ہوتی ہے اور مختلف چھوٹی چھوٹی چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کی نسبت ایک دوسرا ورڈ ہے جوائے، جو بالخصوص بائبل میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اور جس کا تعلق خاص طور پر حقیقی خوشی سے ہے۔ ایسی خوشی جو عارضی نہیں ہے، ایسی خوشی جس میں حقیقت پہ نہاں ہے، جو بڑی شادمانی ہے، جو ایک گرینڈ سیلیبریشن ہے، اور یہ ہے وہ کرسمس کی خوشی، جوائے ٹو دا ورلڈ۔ اور یہ نہ صرف دنیا کے لیے ہے بلکہ ہر اس شخص کے لیے بھی ہے جو اس خوشی سے واقف ہے، جو اس خوشی کو جانتا ہے۔ اور مسیحی کرسمس کے موقع پر وہ نہ صرف یسوع مسیح کی پہلی آمد یعنی ولادت المسیح کو یاد کرتے ہیں، بلکہ وہ اس خوشی کو بھی یاد کرتے ہیں، اس امید کو یاد کرتے ہیں جو یسوع مسیح میں ان کے پاس ہے کہ ان کا مسیحا یسوع مسیح وہ پھر سے آئے گا اور انہیں لے جائے گا، اور وہ وہاں ہوں گے جہاں وہ خود ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ میرا خدا، میرا منجی، اس نے مجھے اس دنیا میں چھوڑ نہیں دیا۔ وہ نہ صرف میرے لیے اس دنیا میں آیا، انسان بنا، اور اس نے میرے لیے دکھ سہے، اس نے موت اور قبر پر فتح پائی، وہ جی اٹھا اور ابھی وہ باپ کے دہنے بیٹھا ہے، اور وہاں سے وہ پھر آئے گا اور اپنے جلال کے ساتھ آئے گا، اور پھر مجھے بھی وہاں اس بادشاہت میں لے جائے گا جو اس نے اپنے برگزیدوں کے لیے، اپنے ایمانداروں کے لیے تیار کی ہے۔ میں ایک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خاتون جس کے ہاں اولاد ہوئی، اور کچھ ایسا ہوا کہ اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ صدمہ اس کے لیے اس قدر زیادہ تھا کہ وہ اس میں سے نکل نہیں پا رہی تھی، اور اس میں سے نکلنے کی بجائے وہ اسی میں محو ہونا شروع ہو گئی، اور وہ اس قدر ہو گئی کہ اس نے ایک عام جو کھلونا ہے اس کو اپنا بچہ سمجھ لیا، اور وہ اس کو کپڑے میں لپیٹ کر ہر روز اپنے کام کرتی اور سوچتی کہ یہ میرا بچہ ہے، اور وہ اسی طرح ایک عارضی اور ایک غیر حقیقی خوشی کو اپنے لیے مناتی رہی۔ کرسمس کی خوشی ایسی خوشی نہیں، یہ حقیقی خوشی ہے، یہ شادمانی ہے۔ اور اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اس کے 2 باب کی 10 اور 11 آیت میں، تو وہاں وہ وقت ہے جہاں فرشتے گڈریوں کے پاس آتے ہیں، چرواہوں کے پاس آتے ہیں، اور انہیں خوشی کی بشارت دیتے ہیں، انہیں خوشخبری سناتے ہیں کہ ان کا منجی پیدا ہوا ہے، اور وہ ان کے لیے کہتے ہیں، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ وہ ان سے کہتے ہیں، ہم تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتے ہیں، جوائے ٹو دا ورلڈ، کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، تمہارے لیے ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، تمہارے لیے ایک چھڑانے والا، مخلصی دینے والا وہ پیدا ہوا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ان کو یہ خبر ملی ہے، لیکن ان کا اصل کرسمس
اس وقت ہوا جب انہوں نے فیصلہ کیا اور وہ وہاں گئے اور انہوں نے وہاں بیت لحم کے سرایوں میں ڈھونڈا اور یسوع مسیح کو ایک کپڑے میں لپٹا چرنی میں پڑا ہوا پایا، اور وہ پھر خوشی سے وہاں سے لوٹے اور شہر میں اس کی دھوم مچانے لگے کہ ہمارا مسیحا پیدا ہو گیا ہے۔ جب انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھ لیا، جان لیا، پھر ان کے لیے کرسمس تھا۔ آج بھی آپ اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو مسیحی جہاں کرسمس کو ایک خوشی اور شادمانی کے طور پر لیتے ہیں، وہاں بہت سے غیر مسیحی اور کئی دفعہ نامی مسیحی بھی اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں اور اس کو خوشی کے طور پر مناتے ہیں، لیکن ان کی خوشی حقیقی خوشی نہیں، اس لیے کہ وہ یسوع مسیح سے واقف نہیں ہے۔ ان کی خوشی شاید ڈیکوریشنز اور کرسمس ٹری اور سینٹا کلاس اور کیکس اور کھانوں اور گیدرنگز کی حد تک ہے، لیکن کرسمس جو اصل میں ایک جوائے ہے، جو اصل میں خوشخبری ہے، جو ایک بڑا پیغام ہے، جو ایک بڑی بشارت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے، میرے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور اگر ہم اس کو جان چکے ہیں تو یہ کرسمس ہمارے لیے ایک بڑا کرسمس ہے، یہ ہمارے لیے ایک بڑی سیلیبریشن، ایک بڑی یاد دہانی ہے کہ ہمارا منجی ہمارے لیے پیدا ہوا ہے۔ ہم اس وقت کو یاد کر سکتے ہیں، اور بے شک 25 دسمبر یہ ایگزیکٹ وہ دن نہیں ہے جس میں یسوع مسیح پیدا ہوا، لیکن یہ ایک دن ہے جس کو مقرر کیا گیا کہ اس دن ہم اس بات کی یاد منائیں گے کہ ہمارا مسیح پیدا ہوا، اور ہم اس سارے وقت کو دہرائیں گے، اس کہانی کو دہرائیں گے جس سے ہم جان سکیں کہ کس طرح سے یسوع مسیح نے اس زمین پر جنم لیا۔ اور یہ بہت خاص اور اہم ہے، اس لیے کہ اگر ہم اس کو دہرائیں گے نہیں، ہم ریپیٹ نہیں کریں گے، تو ہم اگلی نسلوں تک، اگلی جنریشنز تک اس بڑی بشارت کو پہنچا نہیں پائیں گے۔ اس لیے اس کو ہم خوشی اور بڑی جوش کے ساتھ، بڑی دل کی شادمانی کے ساتھ منائیں، اور اس حقیقی خوشی کا تعلق تحائف اور کھانوں اور کیکس اور ڈیکوریشن اور کرسمس ٹری یا سینٹا کلاس ان میں نہیں ہے۔ ان کا تعلق حقیقی طور پر دل کے ساتھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی دل سے ایمان لائے کہ یسوع مسیح اس کے لیے اس دنیا میں آ گیا، تو پھر ان تحائف اور ان ڈیکوریشنز اور ان کھانوں کا مطلب فرق ہو جائے گا۔ پھر یہ حقیقی سیلیبریشن کا حصہ بن جائیں گے جس میں ہم اس وقت کو یاد کریں گے کہ ہمارا نجات دہندہ، ہمارا خداوند آ گیا اور ہم شادمان ہیں۔ لیکن اگر ہمارے دل یسوع مسیح کی محبت سے ناواقف ہیں تو پھر ہم شاید اسی خاتون کی طرح ہیں جو ایک کھلونے کو اپنے بچے کے طور پر سنبھالتی رہی۔ ہم حقیقی خوشی سے ناواقف ہیں، اور کرسمس جہاں ایک طرف وقت ہے کہ ہم یسوع مسیح کی پہلی آمد کو یاد کریں، وہاں یہ ایک کہانی کا سلسلہ ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے کہ اس وقت میں جس طرح گڈریوں نے یسوع مسیح کو دیکھا اور پھر اس کی دھوم مچائی، اور اگر آپ اس خوشی سے، اس شادمانی سے واقف ہیں تو اس خوشی کو اپنے تک نہ رکھیں، بلکہ باہر نکلیں اور اوروں کو بتائیں کہ ہمارا نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ ہم کیوں یسوع مسیح کی اس پیدائش کے وقت کو یاد کر کے خوش ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یسوع مسیح نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ وہ کیوں اس دنیا میں آیا؟ اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اور یوں آپ اس حقیقی خوشی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں گے۔ اور اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں، ہم اناجیل میں دیکھیں، ہم صحائف میں دیکھیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ تقریباً کوئی 600 کے قریب پیشن گوئیاں، 600 سال قبل جو پیشن گوئیاں یسوع مسیح کے بارے میں کی گئیں وہ پوری ہو سکیں۔ اور یہ ایک بڑی بات ہے کہ کلام نے جن باتوں کی شہادت دی، خدا نے اپنے لوگوں کے ذریعہ سے، مختلف انبیاء کرام کے ذریعہ سے جن باتوں کے لیے ذکر کیا وہ ہو سکیں، اور وہ ہو سکیں، اور یسوع مسیح اس زمین پہ آ سکا، اور اس کو جاننا، اس کو سمجھنا، اس پر ایمان لانا
یہ حقیقی کرسمس ہے۔ اور اس وقت میں بھی ان گڈریوں اور چرواہوں کا اصل کرسمس وہی تھا جب وہ یسوع مسیح کو دیکھ سکے۔ آج ہم اس دور میں کس طرح سے یسوع مسیح کو اپنے لیے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی کسی چرنی میں جائیں اور وہاں ڈھونڈیں؟ نہیں، آج یسوع مسیح کسی چرنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، اور اس پر ایمان لانا اور اس کو اپنے دل میں دعوت دینا، یہ اصل میں حقیقی کرسمس ہے۔ یہ اصل میں حقیقی کرسمس ہے جس میں ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی تعلیم کی پیروی کرتے ہیں، اور اس کو اپنا خدا، اپنا آقا، اپنا مالک، اپنا بادشاہ، اپنا نجات دہندہ، اپنا خداوند جانتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ اور یسایہ کی کتاب اس کے 35ویں باب کی 10ویں آیت میں خوبصورت بیان ہے، اور جن کو خداوند نے مخلصی بخشی لوٹیں گے اور سیون میں گاتے ہوئے آئیں گے، اور ابدی سرور ان کے سروں پر ہوگا، وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے۔ کیسی بڑی بات ہے کہ خدا ان لوگوں کو بحالی بخشے گا، مخلصی بخشے گا، اور وہ واپس لوٹیں گے۔ وہ جو دنیا میں کھو گئے ہیں وہ یسوع مسیح کو جانیں گے، اور خدا کے حضور میں سیون میں آ سکیں گے، اور گائیں گے، اور اس کی مدح سرائی کریں گے، اور اس کی تعریف کریں گے۔ یسوع مسیح نے خود اپنے بارے میں بھی گواہی دی۔ یسوع مسیح نے جب خدمت کا سلسلے کو شروع کیا تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد یسوع مسیح کے پاس آئے، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا تو ہی وہ مسیحا ہے یا ہم کسی اور کی انتظار کریں؟ اور یسوع مسیح نے متی کی انجیل 11واں باب اس کی 2 تا 5 آیات میں خود اپنے بارے میں انہیں کہا۔ جب ان کا یہ سوال تھا کہ کیا تو ہی مسیحا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو اسے جا کے بتاؤ، کہ اندھے دیکھتے ہیں، کوڑی شفا پاتے ہیں، اور مایوس شادمان ہوتے ہیں، مردے زندہ ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ بڑی پیشن گوئی تھی جو یسوع مسیح کے بارے میں کی گئی۔ آج میں اور آپ اس نجات دہندہ کو کس طور سے دیکھتے ہیں؟ میں اور آپ آنے والے ان دنوں کو کس طور سے دیکھتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے فقط یہ ایک فیسٹیول ہے، ایک تہوار ہے، یا ایک حقیقی خوشی کا سرچشمہ ہے جس میں ہم یسوع مسیح کی محبت کو سے اپنے دلوں کو بھر سکتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، اور اس خوشی اور تازگی کو صرف اپنے تک رکھنے کی بجائے اوروں کے ساتھ بانٹتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے لیے اس دنیا میں آ گیا۔ پچھلے چند سالوں سے جس میں میرے اندر یہ ایک خاص کنوکشن ہے کہ خداوند مجھے اس کام کے لیے بلا رہا ہے کہ میں اوروں کے ساتھ اس کو شیئر کروں، اور میرا دل اس بات کے لیے بے حد خوش ہے کہ نہ صرف اب میں اس حقیقی خوشی کو خود جان سکا، بلکہ میں اس خوشی کو اوروں کے ساتھ بانٹ سکوں، اوروں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اور میں آپ کے سامنے بھی یہی چیلنج رکھنا چاہتا ہوں، یہی میں دعوت اور درخواست رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس حقیقی خوشی سے واقف ہیں تو پھر اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں، اوروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ یسوع مسیح کی محبت سے واقف ہو گئے ہیں، اب اوروں کو بتائیں تاکہ وہ بھی جان سکیں۔ اگر آپ اس روشنی اور اس فضل کو سمجھ سکے ہیں، اوروں کو بتائیں تاکہ وہ بھی اس سے متعارف ہو سکیں، وہ بھی اسے جان سکیں، اور وہ اس کرسمس کو اپنے حقیقی کرسمس کے طور پر لے سکیں۔ میری یہ دعا ہے کہ یہ آنے والے دن اور بالخصوص کرسمس کی سیلیبریشن بہت سارے نئے مسیحوں کے لیے، بہت سارے غیر مسیحوں کے لیے، بہت سارے نامی مسیحوں کے لیے ایک خوشی اور تازگی کا باعث ہو، اور یہ حقیقی خوشی ہو۔ اور جب میں نامی مسیح کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ مسیحی جو مسیح خاندانوں میں پیدا ہوئے لیکن انہوں نے اپنی زندگی مسیح کے سپرد نہیں کی، انہوں نے اپنی زندگی کلام کے مطابق بسر نہیں کی۔ یسوع مسیح ان کی زندگی کا مالک نہیں ہے، وہ خود اپنی زندگی کے مالک ہیں، یا دنیا ان کی زندگی کے مالک ہے۔
ان کی زندگی کے فیصلے کلام کے مطابق نہیں۔ اگر آپ کی حالت ایسی ہے تو آپ آج فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یسوع مسیح سے دور ہیں، یسوع مسیح سے ناواقف ہیں اور یسوع مسیح کی اس حقیقی خوشی سے ناواقف ہیں جو یسوع مسیح دیتا ہے، تو آپ آج اسے کہہ سکتے ہیں کہ اے یسوع، تو میرے دل میں آ، میں اپنے دل کو تیرے لیے کھولتا ہوں، تو میری زندگی کا مالک ہو۔ یسوع مسیح نے کہا، اے بوجھ سے دبے ہوئے اور تھکے ماندے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ وہ خوشی اور شادمانی کا چشمہ ہے، وہ زندگی کا چشمہ ہے، اور وہ ہر اس شخص کو جو اس دنیا میں ہے اسے یہ خوشی اور نجات اور زندگی دینا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو بھی یہ دینا چاہتا ہے۔ آئیے ہم دعا کریں اور خدا ہم کا شکر کریں کہ خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ یسوع مسیح ہمارے لیے اس دنیا میں آ گیا، ہم اسے جان سکے اور اس حقیقی خوشی سے واقف ہو سکے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ آسمانی خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو مجھے اور اس ساری دنیا کو پیار کرتا ہے، اور تو نے برکت کے طور پر، اس بڑی خوشی کے طور پر یسوع مسیح کو ہمارے لیے اس دنیا میں بھیج دیا۔ میں تیرا شکر گزار ہوں، میں اس سے جان سکا اور وہ میری زندگی کا مالک ہے۔ یسوع کے نام میں آمین۔ میں بھی ایک اور دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے کبھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ یسوع مسیح آپ کی زندگی کا مالک ہو، آپ کی زندگی کا بادشاہ ہو، تو آپ آج یہ دعا کر سکتے ہیں، اور یہ بہت آسان ہے۔ آپ کو پورے دل سے، پوری سمجھ کے ساتھ اس چھوٹی اور مختصر دعا کو کرنا ہے۔ آپ میرے پیچھے اس دعا کو دہرا سکتے ہیں۔ میں 3 کہہ کر ناؤ کہوں گا، اور پھر آپ اس دعا کو کر سکتے ہیں۔ آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں 1 2 3 ناؤ۔ اے خداوند یسوع، تو میری زندگی کا مالک ہو۔ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ میری مدد کر، یسوع کے نام میں آمین۔ او واو! اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو آپ ضرور ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے ساتھ تعلق میں اور زیادہ مضبوط ہو سکیں اور ترقی کرتے چلے جائیں، اور اس حقیقی خوشی کے ساتھ ہر دن اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ بہت شکریہ۔